الحمد لله نحمده ونستعينه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق دو جمعہ سے آپ کے سامنے باتیں آ رہی ہیں. چونکہ ہم اور آپ آج ربیع الاول کے مہینے میں ہیں اور اس کے بعد جو جمعرات آئے گی شاید وہ 12 ربیع الاول ہے، تو مناسب سمجھا کہ آج میں آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو بیان کروں جس کو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور جس عنوان کو لے کر بہت سارے لوگ ایک نئی عید مناتے ہیں جس کو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے. اور یہ عید میلاد النبی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں مناتے ہیں. کہا یہی جاتا ہے. شریعت میں اس کی حیثیت کیا ہے وہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، افضل الانبیاء والمرسلین، محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے. یہ یاد رکھیں، ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے پیغمبر کی پیدائش ہوئی. تاریخ کون سی تھی؟ بعض کتابوں میں 9 ربیع الاول اور بعض کتابوں میں 12 ربیع الاول، بعض کتابوں میں 8 ربیع الاول ہے. اتفاق نہیں ہے. 12 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول. زیادہ مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. کب؟ 12 ربیع الاول کو. دن کون سا تھا؟ پیر کا دن، جس کو ہندی میں سوموار بولتے ہیں، انگلش میں منڈے بولتے ہیں. پیر کا دن. وقت کون سا تھا؟ صبح طلوع فجر کا وقت. جب فجر طلوع ہوتا ہے نا، فجر کا جو ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک اسی ٹائم یعنی طلوع فجر کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. بہت بڑا خوشی کا موقع ہوگا وہ، جب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا
وعلیہ الصلاۃ والسلام تک تمام انبیاء کے، تمام رسولوں کے سردار پیدا ہوئے ہوں گے، آسمانوں میں خوشیاں منائی ہوں گی، زمین میں خوشی منائی ہوگی، آسمان اور زمین کے بیچ جتنی مخلوقات ہیں سب نے خوشیاں منائی ہوں گی، لیکن کب؟ جس دن میرے نبی پیدا ہوئے۔ یاد ہے دن رہا یاد؟ پیر کا دن۔ جس مہینے میں میرے نبی پیدا ہوئے، کون سا مہینہ؟ بولو، ربیع الاول۔ جس وقت میرے نبی پیدا ہوئے، کون سا وقت تھا وہ؟ طلوع فجر، فجر کا وقت میرے نبی پیدا ہوئے۔ اس وقت ساری کائنات نے خوشیاں منائی ہوں گی، ساری کائنات نے۔ لیکن ربیع الاول کے مہینے میں، کون سا مہینہ؟ وہ یہ والا نہیں ہے۔ اس ربیع الاول میں میرے نبی پیدا نہیں ہوئے تھے، سمجھیے گا میری بات کو۔ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ ابھی اس ربیع الاول میں میرے نبی پیدا ہوئے تھے کیا؟ کب پیدا ہوئے تھے؟ ربیع الاول میں ہوئے تھے، لیکن یہ والا ربیع الاول نہیں تھا۔ وہ آج سے 1450 سال پہلے جو ربیع الاول آیا تھا، اس ربیع الاول میں، اس مہینے کے پیر کے دن، اس پیر کے دن کے فجر کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ والا مہینہ تو نہیں تھا نا، یہ ربیع الاول پچھلا سال کا ربیع الاول بھی نہیں تھا وہ۔ اچھا، اس سے پیچھے والے سال کا ربیع الاول بھی نہیں تھا۔ 1450 سال پہلے جو ربیع الاول آیا تھا، اس ربیع الاول میں میرے نبی پیدا ہوئے، اور میں نے کہا ساری کائنات نے خوشیاں منائی۔ ہر سال تو نبی پیدا نہیں ہوتے نا، ہوتے کیا؟ بولا، ہر سال پیغمبر ربیع الاول میں پیدا ہوتے ہیں کیا؟ آج سے 1450 سال پہلے جو ربیع الاول کا مہینہ آیا تھا، اس مہینے میں ہم سب کے آقا جناب رسول اللہ کی پیدائش ہوئی۔ اس مہینے کے پیر کے دن رسول اللہ کی پیدائش ہوئی، اس دن کی صبح کو رسول اللہ کی پیدائش ہوئی۔ 1450 سال ہو گئے۔ خوشیوں کا سب سے بڑا موقع تھا وہ۔ اس دن جو خوشی عالم کو ملی، کائنات کو ملی، وہ خوشی کنٹینیو ہے۔ تاریخ فکس نہیں، دن فکس نہیں، مہینہ فکس نہیں، سال فکس نہیں۔ دنیا کو جو خوشی 1450 سال پہلے ملی، وہ خوشی ہر دن، ہر لمحہ، ہر تاریخ، ہر صبح اور شام کنٹینیو ہے۔ اور آج امت محمدیہ کا ہر فرد، ہر امتی خوش ہے کہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا، اللہ کا بے انتہا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا شکریہ کہ ہم اور آپ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہوئے۔ اس سے بڑی خوشی کی بات کیا؟ تو خوشی ہے کہ نہیں؟ سب کے دل میں خوشی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر لمحہ، ہر دن، ہر سال، ہر گھڑی، ہر وقت خوشی رہتی ہے امت محمدیہ کے دل میں کہ الحمدللہ ہم وہ نصیبہ ور لوگ ہیں، ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جس کو اللہ نے پیارے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ سال بھر خوشیاں غائب رہتی ہیں اور ایک دن خوشی آتی ہے، ایسا ہے کیا؟ کنٹینیو یہ خوشی رہتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس ربیع الاول کو ہمارے نبی پیدا نہیں ہوئے۔ 1450 سال پہلے جو ربیع الاول آیا تھا، اس دن جو خوشی ملی کائنات کو، وہ خوشیاں کنٹینیو ہیں قیامت تک کے لیے، پورے عالم کے لیے، کہ میرے محبوب اس دنیا میں تشریف لائے اور ہم سب اس کی امت میں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن جو منایا جا رہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو ڈھونڈنا پڑے گا نا، شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟
اس حکم کو جاننے سے پہلے آپ اتنا سمجھ لیں کہ آپ میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہماری عمر سے ذرا بڑے ہیں، وہ چھوٹے ہیں. بہت سالوں پہلے اس دن کو عید میلاد النبی کوئی نہیں کہتا تھا، 12 وفات کہا جاتا تھا. ہم بھی جب چھوٹے تھے ربیع الاول آتا تھا تو 12 ربیع الاول کو ہم لوگ جلسہ کیا کرتے تھے، 12 وفات کا جلسہ. پورے ہندوستان پاکستان میں یہی نام مشہور تھا، 12 وفات، اس لیے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات بھی ہوئی. اس کے بعد میلاد النبی لکھنے لگے لوگ. 12 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش ہوئی تو میلاد النبی، ٹھیک ہے. پھر تھوڑے دن کے بعد عید میلاد النبی لکھنے لگے لوگ، عید میلاد النبی. پھر اس کے بعد اب بولا جاتا ہے جشن عید میلاد النبی، جشن بھی بڑھ گیا. تو یہ نام چینج ہوتا جا رہا ہے اور پتہ نہیں آگے پھر کیا رکھا جائے گا. ابھی تک اتنا ہے، جشن عید میلاد النبی. میں نے کئی بار کہا جو عمل جو کام شریعت سے ثابت ہوتا ہے اس کا نام نہیں بدلتا، طریقہ بھی نہیں بدلتا. جو کام شریعت سے سنت سے ثابت ہوتا ہے اس کا نام بھی بدلتا نہیں ہے اور طریقہ بھی نہیں بدلتا. اور جو کام شریعت اور سنت سے ہٹ کر شروع ہوتا ہے اس کا نام بھی بدلتے رہتا ہے اور طریقہ بھی علاقے کے حساب سے بدلتا رہتا ہے. میں نے محرم میں بتایا تھا کہ محرم منانا نہ تو شریعت میں اس کا ثبوت ہے نہ حضور کی سنت میں، تو اس کا طریقہ بھی ہر علاقہ، ہر اسٹیٹ، ہر ضلع کے اعتبار سے الگ ہے. لوگ الگ الگ طریقے سے مناتے ہیں. پتہ چلا سنت میں نہیں ہے یہ. اگر سنت میں ہوتا تو وضو کرنے کا طریقہ پوری کائنات کے لیے ایک ہی ہے، غسل کرنے کا طریقہ پوری دنیا کے لیے ایک ہی ہے کہ نہیں ہے، سجدہ کرنے کا طریقہ پوری کائنات کے لیے ایک ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ پوری دنیا کے لیے ایک ہی ہے. بہار والے کے لیے الگ، کرناٹک والوں کے لیے الگ، مہاراشٹر والوں کے لیے الگ، دلی والوں کے لیے الگ، پاکستان اور سعودیہ والوں کے لیے الگ. ایسا ہرگز نہیں ہے، سب کا طریقہ ایک ہے. لیکن جو شریعت سے الگ چیز ہے اس کا طریقہ ہر علاقے میں الگ ملے گا، نام بھی الگ ملے گا، وہ بدلتا رہتا ہے. تو بہرحال اب لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا عمل ہے. میں آج اس پر نکیر نہیں کر رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا ہوں، کیچڑ نہیں اچھال رہا ہوں. میں تو صرف اس بات پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ نہ منانے والوں کو ایسے لفظ سے نوازتے ہیں، نہ منانے والوں کو ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ایک شعر ہے ان کا ایک ٹکڑا ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سمجھ گئے اس شعر کو؟ یعنی ابلیس کے علاوہ سب خوشی منا رہے ہیں حضور کی پیدائش پر، جو نہیں منا رہا ہے وہ ابلیس ہے. تو اب جو نہیں منانے والے ہیں تو سب ابلیس ہو گئے. ہلکی بات نہیں ہے یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی پیدائش نہیں منایا. حضور کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی عید میلاد النبی نہیں منایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، پوری زندگی کبھی عید میلاد النبی نہیں منایا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی عید میلاد النبی نہیں منائی. شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی عید میلاد النبی نہیں منائی. کیا ہمت ہے یہ بولنے کی کہ وہ لوگ بھی ابلیس تھے؟ کیا نعوذ باللہ، ابلیس تھے. اور جب منانے والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی حضور نے تو عید میلاد النبی نہیں منایا،
اپنی پیدائش پر جشن جلوس نہیں منایا، حضور کے صحابہ نے نہیں منایا، تو آج کل نیا جواب نکلا ہے. پہلے جواب دوسرا ہوتا تھا، آج کل نیا جواب نکلا ہے کہ ٹھیک ہے حضور نے نہیں منایا، حضور کے صحابہ نے نہیں منایا، مانتے ہیں کہ نہیں منایا، لیکن یہ جواب دیتے ہیں اچھا بتاؤ منع کہاں کیا؟ منع تو نہیں کیا نا. واہ کیا پیارا جواب ہے بھائی. حضور نے نہیں منایا، حضور کے صحابہ نے جشن عید میلاد النبی نہیں منایا، منع بھی تو نہیں کیا نا. اچھا یہ کتنے پاگل پن والی بات ہے، کہتے ہیں منع کہاں کیا؟ ارے اللہ کے بندے، منع جب کیا جائے گا جب ان کے سامنے کام ہو رہا ہو تب نہ منع کیا جائے گا. یہ تو اور پختہ دلیل ہو گئی کہ حضور کے سامنے یہ کام ہی کبھی نہیں ہوا تو منع کس کو کریں گے؟ ابو بکر صدیق کے سامنے جلوس نکلا ہی نہیں تو وہ منع کس کو کریں گے؟ عمر کے سامنے جلوس نکلا ہی نہیں تو منع کس کو کریں گے؟ حضرت عثمان غنی حضرت علی کے سامنے کبھی عید میلاد النبی کا جلوس نکلا ہی نہیں تو وہ منع کس کو کریں گے؟ تو اس سے تو اور بات ثابت ہو گئی کہ ان کے زمانے میں کام ہوا ہی نہیں، منع بھی نہیں کیا. اگر ہوتا تو ضرور منع کرتے، نہیں ہوا منع نہیں کیا. اب ایک نیا کام نکلا ہے، علماء منع فرما رہے ہیں. ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان جو بھی کام کرے گا نا پہلے حضور کی زندگی میں اس کا نمونہ دیکھے گا کہ میرے پیغمبر نے کیا کہ نہیں کیا. پیغمبر کے سب سے بڑے چاہنے والے، پیغمبر کے سب سے بڑے عاشق، پیغمبر کی باتوں پر سب سے زیادہ قربان ہو جانے والے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا خاندان، اپنا کنبہ، اپنا کاروبار سب کچھ قربان کر دینے والی جماعت کا نام صحابہ کی جماعت ہے. مسلمان کسی کام کو کرنے سے پہلے دیکھے گا کہ حضور کے ان عاشقوں نے وہ کام کیا کہ نہیں کیا، حضور کے ان صحابہ نے وہ کام کیا کہ نہیں کیا، یہ ہم دیکھتے ہیں. تو جب سوال کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے عید میلاد النبی تو نبی کی محبت میں منایا جاتا ہے، تو محبت تو بڑی پیاری چیز ہے، ہر مسلمان کے دل میں پیغمبر کی محبت کا سمندر ہونا چاہیے، یہ ایمان کی نشانی ہے. جس مومن کے سینے میں پیغمبر کی محبت نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ میرے سے محبت نہیں کرو گے تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا، میرا نبی فرماتا ہے. تو اللہ کے رسول کی محبت تو سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی کی محبت میں کر رہے ہو تو سب سے پہلے ثبوت دیکھنا پڑے گا کہ جب یہ منانا اتنی بڑی بات تھی کہ اس کو عید کہا جا رہا ہے، میلاد النبی، میلاد کا مطلب سمجھتے ہیں پیدائش، میلاد النبی نبی کی پیدائش کا دن، جشن نبی کی پیدائش کا جشن اور خوشیاں منانا، اسی کو بولتے ہیں جشن عید میلاد النبی. سمجھ گئے؟ تو منانے والے ہمارے دوست اور بھائی بولتے ہیں نبی کی پیدائش پر آپ کے دل میں خوشی نہیں ہوتی ہے؟ ان کی پیدائش کی خوشی میں ہم جشن منا رہے ہیں، آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے رے بھائی، بہت محبت ہے، بہت محبت ہے. ہمارے ایمان کا حصہ ہے نبی کی محبت، پیغمبر کی محبت. لیکن جو کام ہم نبی کے نام پہ کرنے جا رہے ہیں پہلے ہم دیکھیں گے نا میرے نبی نے کیا کہ نہیں کیا. 63 سال کی میرے نبی کی زندگی ہے، 63 سال میرے نبی کی زندگی ہے. حضور نے اپنے پیدائش کا دن منایا کہ نہیں منایا؟